बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एहतसाब अदालतों में मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस की बहुतात दायर की गई है नैब की तरफ से। ये झूठे केसेस अदालतों का वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं और इन्हें अपोजिशन की किरदार कुशी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ये कहते हुए अजीब सा लग रहा है कि हमारे मुल्क का रिजेक्टेड वज़ीर आज़म श्रीलंका जाके बड़े फ़ख्र के साथ ट्वीट करता है कि मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया है, लेकिन पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में मुल्क के बेहतरीन स्पोर्ट सिटी के मंसूबे का कत्ल करते हुए फ़ख्र करता है। पाकिस्तान का वो पहला जदीद तरीन नेशनल स्पोर्ट सिटी मंसूबा जिसमें 14 खेलों की बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलतें थीं, जिससे हमारे नौजवान खिलाड़ी ओलंपिक्स की तैयारी करते, मुस्तक़बिल में पाकिस्तान ओलंपियंस पैदा करता, वो मंसूबा जो 90% मुकम्मल था उसे गुज़श्ता 3 सालों में भूत बंगला बना दिया गया है। वो क्रिकेट स्टेडियम जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और हमारे मायानाज सितारे जिनमें मिसबाह उल हक, हफीज़ और शान आफरीदी, उसके अलावा रज़ाक और दीगर टॉप 22 प्लेयर्स, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मौजूदा क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिन्होंने उस क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइशी मैच खेला, आज मैं आपको दावत देता हूं उस स्टेडियम का दौरा करें। वहां 4-4 फुट घास उगी हुई है और उसको मोहनजोदाड़ो का खंडर बना दिया गया है। करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ, करोड़ों रुपए का एथलेटिक ट्रैक जो दुनिया का बैनुल अक़वामी मेयार का उस स्पोर्ट सिटी के लिए इंपोर्ट किया गया था, वो क्रेटों में पड़ा ज़ाय हो गया है, उसकी वारंटी एक्सपायर हो गई है, उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। और हम ये बेबुनियाद झूठे केसेस भुगत रहे हैं। इन रेफरेंसों में ये इल्ज़ाम नहीं कि कोई माली बदउनवानी की है। 4 किताबें हैं रेफरेंस की, उन 4 किताबों में एक सतर ये नहीं है कि कोई माली फ़ायदा उठाया है, कोई रिश्वत ली है, कोई किकबैक ली है, कोई कमीशन लिया है। इल्ज़ाम क्या है कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इसे बनाया है। इख्तियारात किस लिए होते हैं? इख्तियारात पब्लिक वेलफेयर के मंसूबों को बनाने के लिए होते हैं। जिस किस्म का ये भोंडा रेफरेंस बना है, इस किस्म के भोंडे रेफरेंस तो हर तरक्की के उस मंसूबे पर बनेंगे जिसे हमने ज़मीन पे ला के खड़ा किया है। इल्ज़ाम ये है कि आपने मंसूबे को पुश किया है। मुझे कोई ये बतलाए कि मंसूबे पुश किए बग़ैर कैसे मुकम्मल होते हैं। हाथों पे हाथ रख के मंसूबे नहीं बनते। इस हुकूमत को अगर मंसूबों को इस रेड टेपिज़म से पुश करके ज़मीन पे खड़ा करना नहीं आता, तो दूसरों को अगर ये फ़न आता है कि हमने 5 सालों में 2000 किलोमीटर मोटरवेज़ बना दी, हमने 5 सालों में 11,000 मेगावाट तवानाई के मंसूबे लगा दिए, हमने 5 सालों में 29 अरब डॉलर की सी पैक की सरमायाकारी मुल्क में करके दिखा दी, तो वो आज हमारा गुनाह है। हमारा गुनाह ये है कि हमने
پاکستان کی ترقی کو نیوٹرل گیئر سے نکال کے ٹاپ گیئر میں کیوں ڈالا؟ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی لگا نہیں، اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی منصوبوں پر استعمال نہیں ہوا۔ آج ملک کا ہر شہری ہماری حکومت کی ترقی کے ثمر کھا رہا ہے۔ کراچی میں رہنے والا جب حیدرآباد موٹر وے پہ چڑھتا ہے، جب سندھ کے لوگ ملتان سکھر موٹر وے پہ چلتے ہیں، جب ساؤتھ پنجاب کے لوگ ملتان سکھر اور لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگ جب ہزارہ ایکسپریس وے اور موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ جب گوادر سے کوئٹہ آتے ہیں، گوادر سے خزدار رتو ڈیرو جاتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام جب ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں جو ہماری حکومت نے بنائی، اسی طرح وہ مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان کو ملک سے جوڑنے جا رہا ہے، اسے بھی انہوں نے 3 سالوں سے التوا میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ بھی 90% مکمل ہے۔ اس سے بھی ساؤتھ خیبر پختونخوا میں ایک انقلاب آئے گا جنوبی خیبر پختونخوا کے ضلع میں۔ تو یہ وہ پھل ہے ہماری ترقی کا جسے پاکستان کے عوام روزانہ دیکھتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے جو بلوچستان جاتے ہیں، جب وہ سٹیل برج سے گزرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ جب ایک مزدور، ایک کسان بجلی سے اپنا روزگار کماتا ہے، ایک بزنس مین، ایک تاجر بجلی سے کاروبار کرتا ہے، وہ مسلم لیگ نون کو یاد کرتا ہے۔ لیکن یہ اناڑی، یہ جاہل، یہ نالائق، یہ ناکام جنہوں نے 3 سال میں دوبارہ ملک کو لوڈ شیڈنگ میں ڈال دیا ہے، جن سے کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ اور سٹی کا میٹرو بس کا منصوبہ 90% مکمل چھوڑ کر گئے ہیں ہم، 3 سال ہو گئے ہیں مکمل نہیں ہو سکا۔ کراچی گرین لائن کا منصوبہ 90% مکمل چھوڑ گئے، آج تک ان نالائقوں سے مکمل نہیں ہو سکا۔ تو اپنی ناکامی کا حسد کرتے ہوئے جو لوگوں نے کامیاب منصوبے لگائے ہیں، انہیں جھوٹے مقدموں میں پھنسا کے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج آخر میں یہ ضرور کہوں گا، اس نالائق نااہل حکومت سے پاکستانی ریاست کا ڈھانچہ کھوکھلا ہو رہا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست بدترین پولرائزیشن میں جا کر دھکیل کر اسے برباد کیا جا رہا ہے، نفرتوں کی فصیلیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہماری معاشرت تباہ کی جا رہی ہے، غربت سے، بے روزگاری سے، ناہمواری سے۔ چند من پسند بڑے بڑے کاروبار اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، لیکن مزدور، کسان، محنت کش، غریب آدمی غربت کے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، اور ہماری سفارت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم چین کے ہیں یا ہم امریکہ کے ہیں، نہ ہم چین جوگے رہے نہ ہم امریکہ جوگے رہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے وہ ہیلی کاپٹرز جو ترکی سے پاکستان کو ملنے تھے انہیں بلاک کر دیا ہے۔ کل خبر پڑی تھی کہ برطانیہ کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹس براڈ شیٹ کے لیے دوبارہ فریز کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان ہے یا کوئی افریقہ کا تھرڈ ورلڈ کا 3rd درجے کا ملک؟ یہ 7ویں ایٹمی طاقت ہے جس کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ بھارت ہمارے سامنے سے کشمیر اچک کر لے گیا۔ ہمارے یہ نالائق نااہل حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں، چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم نے دنیا میں سوائے ایک تقریر کرنے کے جو ان کو آتا ہے، اس وزیر اعظم کو صرف 2 کام آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو،
اس سے تقریر کرا لیں یا پھر چندہ اکٹھا کر لیں، اور اگر اس سے آگے قدم کرنا ہے تو پھر ترجمانوں کا اجلاس بلا لینا ہے۔ کشمیر چلا گیا، ترجمانوں کا اجلاس، مہنگائی ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس، بے روزگاری ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس، ملک کے اندر لا قانونیت ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس، ملک میں بجلی کا بحران ہو گیا، ترجمانوں کا اجلاس۔ یہ ترجمانوں کی حکومت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے پر زندہ ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنی تباہی آ چکی ہے۔ اسی لیے 26 مارچ کو پورے ملک سے اس حکومت سے نجات کے لیے قافلے روانہ ہوں گے۔ 26 مارچ کا لانگ مارچ آئین کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، لوگوں کے ووٹ کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کا لانگ مارچ ہے، اور پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت سے نجات دلانے کا لانگ مارچ ہے، اور اس میں پوری پی ڈی ایم ہی شرکت نہیں کرے گی۔ پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو پاکستان کے مستقبل سے پیار کرتا ہے شرکت کرے گا، ہر وکیل شریک ہوگا، ہر مزدور شرکت کرے گا، ہر کسان شرکت کرے گا، ہر شہری شرکت کرے گا، خواتین شرکت کریں گی، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل حکومت کی جانب سے جو مولانا غفور حیدری کے ساتھ مذاکرہ ڈپٹی چیئرمین